توشہ خانہ ریفرنس کیا ہے، کب کیا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن رانجھا اور دیگر ایم این ایز نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 4 جولائی 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کروایا تھا۔ اسپیکر نے آرٹیکل 63 کے تحت یہ ریفرنس اگست 2022 میں الیکشن کمیشن کو ارسال کیا تھا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے دانستہ طور پر توشہ خانہ سے وصول شدہ اور خریدے گئے تحائف کو چھپایا اور ان تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات میں بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے وصول تحائف کو فروخت کیا اور گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا، جس پر انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے جواب میں موقف اپنایا کہ درخواست گزار اور اسپیکر کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، میں نے توشہ خانہ کے تحائف کو اثاثوں میں نہیں چھپایا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے اور میری اہلیہ کو 58 تحفے دیے گئے، میں نے توشہ خانہ سے تحائف کی خریداری کے لیے مشترکہ طور پر 3,80,76,000 روپے ادا کیے، یہ رقم بینک میں جمع کروائی۔ ان تحائف کی فروخت سے ہونے والی آمدن 5,80,00,000 روپے کو انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا گیا تھا۔ عمران خان کے موقف کے جواب میں کہا گیا کہ 4 تحائف 30 جون 2019 تک عمران خان کے پاس نہیں تھے، انہیں اس سے پہلے مالی سال کے دوران فروخت کر دیا گیا تھا، اس لیے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم ان کی فروخت کی رقم بینک میں وصول کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے اثاثے ظاہر نہیں کیے تو اسپیکر ریفرنس نہیں بھیجتا۔ الیکشن کمیشن خود کارروائی کر سکتا ہے اور یہ کارروائی بھی 120 دن کے اندر کرنا ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ محسن رانجھا کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے اثاثے فارم بی میں ظاہر نہیں کیے، وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل قرار دے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ 19 ستمبر 2022 کو محفوظ کیا تھا، جو 21 اکتوبر 2022 کو سنایا گیا اور عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔